اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم لوگ اس آیت سے آج اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارتا ہے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو آپ لوگوں کے سامنے ایک ضروری اعلان کرنا تھا کلاس شروع کرنے سے پہلے، اور آج کلاس بھی جو ہے تھوڑی ڈیفرنٹ نوعیت کی رہیں گی ہم لوگوں کی، اور وہ ضروری اعلان یہ تھا بتانے کا آپ لوگوں کو کہ جو ہم لوگ کا جو مدرسہ ہے، تو وہ مدرسے کے جو پرنسپل ہے ہمارے مسرت باجی، تو ان کے ہسبینڈ کا آج انتقال ہو گیا، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات بلند فرمائے آخرت میں، اور ان کی جو ہے پہلی منزل جو خبر کی وہ آسان کر دے۔ اور ناؤ اینڈ دین انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور فون کالز آ رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی کا جو ہے انتقال کی خبر ہم آیا دن جو ہے سنتے جا رہے ہیں۔ اذان کے بعد ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جو ہے بہت زیادہ میسیجز آج روز بھی ویسے کافی میسیجز آتے ہیں دعا کرنے کے لیے، پر آج کل رات سے جو ہے مسلسل کئی جو ہے موت کی خبریں آئیں، کئی لوگوں کی جو ہے انتقال ہوا. شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خاص دن کے لیے ان کو چننا چاہتا تھا. آج جمعہ کا دن ہے، کل جمعہ کی جو رات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خاص دن کے لیے چنا ہے. تو بہرحال جتنے بھی مرحوم ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. سب لوگوں نے اپنے کوئی نہ کوئی قریبی کو جو ہے کھویا ہے اور ہر کسی کا دل بے چین ہے. آج یہ جو آیت ہم لوگ پڑھے تھے پرسوں سورہ النمل کی، کہ کون ہے جو بے قرار کے دل کی جو ہے پکار سنتا ہے جب وہ تکلیف میں اس کو پکارتا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بے قرار دلوں کی دعائیں کو سننے والا ہے. تو ہم سب ہر ایک مرحوم کے لیے ہم دعا کریں گے، جو بھی چاہے ہمارے رشتہ دار میں سے ہو، چاہے ہمارے وطن سے ہو، چاہے پوری دنیا میں کسی جگہ سے تعلق رکھنے والے ہو. اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے مغفرت فرمائے، کیونکہ کسی نے اپنے شریک حیات کو کھویا ہے، اپنے شوہر کو، اور کوئی اپنے شفقت کے سائے کو کھویا ہے یعنی کہ اپنے باپ کو، کسی نے اپنے ممتا بھرے آنچل کو کھویا ہے یعنی کہ ماں کو، اور کسی نے اپنے محبت بھرے رشتہ داروں کو کھویا ہے. تو ہر ایک دل جو ہے غمگین ہے، بے چین ہے، تڑپ رہا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایک ذات ہے جو بے چین دلوں کو راحت دینے والا ہے، قرار دینے. یا الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافیہ واعف عنہم، کہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے، ان کی خبر کی منزلوں کا اللہ تعالیٰ تو آسان فرما دے، اور ان کی بہترین مہمان نوازی فرما. یا الہ العالمین، دنیا میں ایسا نفسا نفسی کا عالم ہم اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ دار بھی ہاتھ لگانے کے لیے ڈر رہا ہے. کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے. تو یہ نفسا نفسی کے عالم میں جہاں پر بس لاشوں کو لپیٹ کر قبروں میں ڈالا جا رہا ہے. یا الہ العالمین، یہ جو وقت ہے جس میں لوگ لاشوں کو جو ہے اپنے سر کے بوجھ کی طرح اتار رہے ہیں، لاشوں کو بہت ہی بے دردی سے قبروں میں ڈال رہے ہیں، یا الہ العالمین یہ روحوں کو تو قبول فرما لے، یہ روحوں کو تو اپنی رحمت کے سائے میں. اللہ تعالیٰ یہ دنیا نہیں اپنا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنا لے، تو ان کے ساتھ بہترین مہمانی کر، تو ان کی خبر کی جو پہلی منزل ہے اس کو آسان کر دے. منکر نکیر کے سوالات کے وقت اللہ تعالیٰ تو ثابت قدمی عطا فرما، ان کی خبروں کو کشادہ کر دے. الہ العالمین، ان کی خبروں کو کشادہ کر دے، ان کے نیکیوں کو ان کا ساتھی بنا دے. یا اللہ تعالیٰ اب یہ تیرے حوالے ہے، یہ جتنے بھی لوگ آج اور اب تک جتنے بھی لوگ انتقال ہوا ہے جس کا بھی، اللہ تعالیٰ یہ اب تیرے حوالے ہے. یا اللہ تعالیٰ تو اچھی مہمان نوازی فرما. اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو ان کے ساتھ ان کو عذاب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، پر تیری معافی کی صفت ہے، تیری معافی کی شان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کو پسند کرتا ہے. یا الہ العالمین، ہم تیری وہ صفت کا واسطہ دیتے ہیں تجھ کو، تو ان کے اوپر رحم فرما، تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت کر دے، انہیں بخش دے. الہ العالمین، تمام پریشان دلوں کو سکون عطا کر دے، تمام بے چین دلوں کو سکون عطا کر دے.
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تیرے دامن کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ہے، تیرے ذکر کے علاوہ اور کہیں سکون نہیں ہے یا الہ العالمین۔ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے بے چین دلوں کو، یہ جو معاشرے میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو معاشرے میں پریشانی پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے لیے پریشان ہے، کوئی اپنوں کے لیے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے الہ العالمین۔ ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمارے تمام مرحومین کی تو مغفرت کر دے، جو زندہ ہیں، جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، جو محتاج ہیں، جو اپنی سانس لینے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جس کو سانس لینے نہیں آ رہا، وہ سانس کی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کر دے، تو تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ تو سب کو صحت سے رکھ، سب کو حفاظت میں رکھ، اور ہم لوگ کو جو ہے یہاں پر یہ کوشش کرنا ہے کہ پہلے پریکاشنز ہم لوگ لیں، تاکہ بیمار ہونے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکیں۔ اور پریکاشنز کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ سینیٹائزرز استعمال کریں یا پھر جو ہے دنیاوی، یہ تو ساری چیزیں کرنے کا ہی ہے ہم لوگوں کو، پر جو چیز یعنی کہ میرا جو مطلب تھا بتانے کا وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور کسی حال میں بھی یہ چیز کو مس نہ کریں۔ بچوں کے اوپر آیت الکرسی 3 خل پڑھ کر پھونکتے جائیں، اپنے اوپر جو ہے پھونکیں، اپنے گھر والوں کو اس کی جو ہے یاد دلائیں، اور پھر جو جتنے بھی اس کی بیماری کے جو عافیت کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ تمام جو ہے ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کا ہے۔ اور جو بیمار ہو گئے ہوئے ہیں، بیماری کے لیے بھی اللہ سنت سے کتنے دعائیں ثابت ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعائیں ہم لوگ کریں۔ اسأل اللہ العظیم والی جو دعا ہے وہ 7 بار پڑھ کے جو ہے پھونکنے سے، یا 7 بار ان کے لیے پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ شفا دے گا، سوائے موت کے، اگر موت ہے تو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سارے چیزوں کا ہم کو جو ہے اہتمام کرنا ہے، اور جو انتقال ہو گیا، جس کا جو گزر چکے ہیں، ان کے لیے جو ہے مسلسل ہم کو جو ہے دعائیں کرنے کا ہے۔ اور تمام جو جس نے بھی مجھے میسیج کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام لوگوں کی جو ہے پریشانیوں کو دور کرے، اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہر ایک انسان، اب سب کے نام تو لینا پاسبل نہیں رہتا، تو نیت سب کے لیے رہتی ہے ہمیشہ میری کہ بھائی ایک جو بھی کہا ہے، جو نہیں کہا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ چھوٹے کسی کا صبح میں میسیج آیا تھا، بتا رہے تھے کہ کسی کا جو ہے ینگ لڑکی کا جو ہے انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو، اور پھر جو ہے میرے خود چچا سسرے کا انتقال ہوا، یہاں پر جو ہے مسرت باجی کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا، اور ایسی 5-6 خبریں جو ہے مسلسل صبح سے ملتے جا رہی ہے، تو بہت بے چینی کی جو ہے کیفیت ہے، عجیب سا ماحول جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یعنی کہ مسلسل خبریں آتے جا رہی انتقال ہونے کی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ اتنی انسرٹین موت ہے اور اچانک سے انتقال ہو جا رہا۔ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے اس کی تیاری کتنی کی، اپنی خبر کی تیاری کتنی کی، اپنی یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہم لوگوں کے لیے، یعنی کہ ایک ایک گزرنے والا انسان ہم کو یہ ریمائنڈر کرا کے جا رہا کہ بھائی آج میری باری تھی، میں چلے گیا، کل تمہاری باری ہو سکتی، تو ہم میں سے جو ہے کسی کی بھی باری ہو سکتی۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آج مالدار سے مالدار انسان بھی جو ہے پیسہ لے کر پھر رہا، پر اس کو جو ہے ایک بیڈ ہاسپٹل میں نہیں دلا سک رہا وہ پیسہ، اس کا نہ اس کا عہدہ دلا سک رہا، نہ اس کی پوزیشن دلا سک رہی۔ اتنا محتاج دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے رہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں، کتنے بے بس ہیں۔ اور جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہ ایک لمحے کی جو ہے انسان کو مہلت ملتی ہے۔
تو یہ ہر ایک کو اس کا سامنا کرنے کا ہے. تو ہم کو یہی جو دنیا جو اللہ تعالیٰ آج ہم کو دیے ہیں، جو ہم میں سے جو چلے گئے ہوئے ہیں ان کا وقت ختم ہو گیا، اور آج جو ہے ہمارے لیے وقت باقی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنی تیاری کتنی کر رہے، ہم اپنی اللہ تعالیٰ کو کتنا منا رہے. اور آج دیکھیں کہ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اکثر جو ہے اکثریت جو گزرنے والوں کی ہے وہ جو ہے ہمارے سینئر سٹیزنز میں ہے، بڑے لوگ ہیں ہمارے، جو ہمارے شفقت کے سائے تھے. آج ہمارے سے وہ شفقت کے سائے دور ہو جا رہے، بڑے بڑے علماء اکرام چلے جا رہے. تو ایسا دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا لے رہا. اور پھر جو ہے جس طریقے سے ہم جانتے ہیں نا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب رکاور ہے تھا، وہ کچھ خاص بندوں کی وجہ سے رکاور ہے تھا، کچھ خاص جو ہے لوگوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے رکاور ہے تھا. اب ایسا لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام خاص بندوں کو بلا لے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے جو ہے درجے پہ فائز کر دے رہے، کیونکہ یہ ٹائم پہ، یہ پینڈیمک میں جو بھی جس کا بھی انتقال ہو رہا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے شہادت کی موت نصیب کر رہے. تو ایسا دکھ رہا کہ خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ وہ شہادت نصیب کر دے رہے، خاص بندوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بلا لے رہے. علماء اکرام کے جو ہے بڑے بڑے علماء اکرام، جید علماء اکرام جو ہے گزر چکے ہیں. تو ایسا لگ رہا کہ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب نیکسٹ کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو بہرحال بہت زیادہ جو ہے دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگنے کا جو ہے بہت پیک ٹائم ہے. یہ بہت زیادہ بڑا جو ہے، یہ جتنی بھی لاشیں اٹھ رہی ہیں، یہ بہت بڑے ریمائنڈر ہیں ہمارے لیے کہ ہم آیا اس دن کی ہم نے بھی جو ہے کتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کی ہے، کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، کیا اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوالات کا کیا جواب دیں گے، ایک ایک لمحے کا جب سوال ہوں گا تو اس کا کیا جواب دیں گے، زندگی کیسی گزاری پوچھیں گے تو زندگی کے بارے میں کیا بتائیں گے، کیا ڈگری حاصل کرے، کیا قرآن حاصل کرے، اور پھر جو ہے دنیا میں جو ہے کس میں نام کمائے، دنیا میں نام کمائے، آخرت میں نام کمائے. تو یہ تمام سوالات ایک ایک لمحے کا، جوانی کا ہمارے سے سوال کیا جائے گا کہ جوانی کس طریقے سے گزاری، وقت کس طریقے سے گزارا، ایک ایک لمحے کا، پیسہ کس طریقے سے خرچ کیا، ایک ایک پیسے کا، ہر چیز کا سوال ہوں گا. اور پھر اس میں ہمارے نمازوں کا سوال ہوں گا. تو آیا ہماری نمازیں بھی ہم نے کتنی جمع کی، ہم کو وہ بھی دیکھنے کا ہے. قرآن کی کتنی تعلیم حاصل کری، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنے کا ہے کہ جو ہے کیا کم سے کم ایک مرتبہ سمجھ کے پڑھے، کیا اس کو کچھ یاد کرے، اس کے بارے میں کچھ جو ہے وقت نکالے. یہ تمام سوالات ہونے والے ہیں. تو لہٰذا ہم کو جو ہے خوب جم کے اس کی جو ہے تیاری کرنے کا ہے، اور اس کے لیے جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کا ہے کہ ہم کو بھی یہ چیز ہونے کی ہے، ہم بھی یہ چیز سے گزرنے والے ہیں. کوئی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی کہ خبر کے جو ہے منزل کا، موت کے جو ہے لمحات کا، وہ آخری سکرات الموت کا، موت کے فرشتے کا، یہ تمام چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزوں کا جب انکار نہیں ہے تو پھر یقین ہمارا کتنا مضبوط ہے، یہ ہمارے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اور پھر جو ہے اور یہ ہے کہ جو انتقال ہو گیا، جس کا بھی انتقال ہو گیا، اکثر جو ہے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمارے مرحوم کے لیے کیا کرنے کا ہے. تو دیکھیں، یاد رکھیے کہ مرحوم کے لیے صرف دعائے مغفرت کرنے کا ہے. ان کے لیے آپ صدقہ کریں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو مرحومین کو جو ہے ہماری طرف سے پہنچتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی ہم جس طریقے سے جو ہے جیسا کوئی گزر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہم ان کی یاد میں جو ہے روتے ہیں، پر دیکھیں کہ یاد میں رونے سے وہ مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے دل کی تسلی ہے، ہمارے دل کو جو ہے ہلکا کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے، وہ تو صحیح ہے، وہ تو فطری چیز ہے، ہر ایک انسان کو جو ہے ہوتا ہے. پر جو سب سے بہترین چیز جو ہم اپنے مرحومین کو عطا کر سکتے ہیں وہ ہمارا جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بقی کے لوگوں کے لیے، اہل بقی کے لیے دعا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعا کرے، کیونکہ وہ چیز جو ہے ان کو فائدہ پہنچاتی۔ خبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ کیسا ہوتی ہے؟ ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح۔ جیسا پانی میں اگر ایک انسان ڈوبتے رہتا تو آخری میں کس طریقے سے یعنی کہ انہیں اسٹرگل کرتا اور کیسی امید میں رہتا کہ کوئی نہ کوئی آئے اور اس کو بچا لے۔ تو جب جو خبر میں جو میت رہتی، جب ہم اس کو خبر میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ کیسا ہے کہ فریاد کرنے والا، چیخ چیخ کے ہم سے جو ہے فریادیں کرنے والا اور ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جو اپنے ماں، باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، ہماری دعاؤں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایک دعا اس کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو اتنی پسند نہیں آتی جتنی جو ہے اس کو جو ہے کسی کی دعا جب پہنچتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا اللہ تعالیٰ اہل خبر والوں کو پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ دنیا والے جب دعا کرتے ہیں تو خبر والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پہاڑوں کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے جو گزر چکے ہیں، اپنے جو مرحومین ہیں، اگر ہم ان کو کوئی تحفہ پہنچانا چاہ رہے تو دعائے مغفرت سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ تو کیا کرنے کا ہے؟ دعائے مغفرت کس طریقے سے کہ بس ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ہمارا ایک کہنا جو ہے ان کو پہاڑوں کے برابر جو ہے اجر دیتا۔ اور رشتہ دار اور اس کے علاوہ بھی دوست اقارب جو پہچاننے والے جاننے والے جو بھی ہے، اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر، وہ بندہ پوچھیں گا اللہ تعالیٰ یہ اتنا زیادہ جو ہے درجہ کہاں سے حاصل ہوا؟ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا جب درجہ بلند فرماتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا، کہاں سے اتنا بڑا درجہ اچانک سے، کیونکہ میرے اعمال تو ختم ہو گئے تھے، پھر اتنا بڑا اچانک سے مجھے درجہ کہاں سے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا جو بھی استغفار کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں مغفرت کی، اللہ ان کا نام لیتا ہے اور نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فلاں تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے، تیری بیوی نے، تیرے وہ رشتہ دار نے، تیرے وہ دوست نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تو اس کے بدلے آج یہاں پر تیرا جو ہے درجہ اتنا بلند ہوا۔ تو دیکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے ہمارے لیے اتنی بڑی تسلیاں ہیں، ہمارے لیے یہ وعدے ہیں کہ ہم جو ہے ایک تو وہ ہمارے رشتہ دار ہمارے انتظار میں ہیں اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، دوسرا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر انہوں جو ہے اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی تھی، اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب اللہ تعالیٰ جو ہے دور کر دیتے ہیں صرف اور صرف ہماری دعاؤں کی وجہ سے۔ تو جو فائدہ پہنچاتی ہے سب سے زیادہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کرنا ہے دعا کرنے کو جب بولتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ دعا مطلب اتنی چھوٹی چیز نہیں، کچھ بڑی چیز بتائیں۔ تو دعا سے بڑی کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دعا کا ہم کو دکھ رہا کہ ہم ایک سینٹنس بول دے رہے، ایک لائن بول رہے، پر اس کا فائدہ بہت بڑا جو ہے ان کو آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم اپنے مرحوم کے لیے کر سکتے ہیں وہ ان کی جو ہے ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں ہم، اور چاہے تو ان کے خود کے پیسوں سے صدقہ کر سکتے ہیں ہم، اور پھر جو ہے یا پھر ہم اپنے پیسوں سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کیس میں بھی ان کو بھی اجر ملے گا اور ہم کو بھی جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ اور جو مرحوم ہیں اگر ان کی کوئی فرائض چھوٹ گئے تھے، جیسا روزے ہیں ان کے چھوٹے ہوئے تھے، تو وہ چیز کو جلد سے جلد جو ہے پوری کرنے کی کوشش کرنے کا ہے، ان کی وصیت کو پوری کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ان کا قرض اگر ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کی جو ہے ہم جلد سے جلد کوشش کرنے کا ہے۔ وارثوں کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم جلد سے جلد کر دینے کا ہے تاکہ وہ جو ہے ذمہ داری سے جو ہے بری ہو جائیں۔ تو یہ رہتے ہیں تمام چیزیں جو مرحوم کے لیے جو ہے ہم کو کرنے کے رہتے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے جو فائدہ پہنچاتی وہ ان کے لیے جو ہے دعائیں ہی ہیں۔ ہم کیا سمجھتے کہ کچھ جو ہے بڑا سا کام کروائیں گے، کچھ بڑی سی دعوت کریں گے، لوگوں کو بلا کر کھلائیں گے تبھی جو ہے فائدہ دے گا۔ اب یہ کووڈ کے ٹائم پہ ہم کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے؟ تو دیکھیں کہ کھانا کھلانا بھی جو ہے اگر صدقے کی نیت سے ہے اور غریبوں کو کھلایا جا رہا تو اس میں جو ہے
بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر اس طریقے سے دعوتیں دے کر بلانا یہ کوئی ثابت تو سنت سے ہے نہیں. اور پھر ہم کیا ہے صدقے کے طور پہ کہیں پر جو ہے اپنا راشن ڈلا کر بھی ان کے لیے ثواب جاریہ کا کام کر سکتے. تو بہرحال یہاں پر جو میں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہی تھا کہ پہلے تو پریکاشنری میجرز ہم کو لینے کا ہے، دعائیں ہم کو جو ہے اپنے اذکار سے جو ہے حفاظت کرنے کا ہے. دوسرا، اگر مبتلا ہو گئے ہوئے ہیں بیماریوں میں تو بیماری کی شفا کے لیے بھی کئی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کئی طریقے سنت سے ثابت ہے. تو اس کے اوپر ہم جو ہے عمل کریں گے اور یقین کے ساتھ عمل کریں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور پھر تیسرا، اگر کسی کا جو ہے انتقال ہو گیا تو پھر اس میں جو ہے ہم کو بہت صبر کرنے کا ہے اور ثابت قدم رہنے کا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. دیکھیے کہ یہ ایکچولی نا بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ سینٹنس جو ہے بہت مشکل سینٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے تمام فیصلوں پر راضی ہوں، میں تیری رضا میں راضی ہوں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے غم ہے اپنے بیٹے کی دوری کا غم ہے اور آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہے، پر زبان سے میں وہی الفاظ کہوں گا جو تجھے راضی کرتے ہیں. یعنی کہ وہ وقت میں بھی شدید غم کے ٹائم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے کہ میں زبان سے وہ الفاظ کہوں گا جو تجھے راضی کرنے والے الفاظ ہیں. تو یہ ایکچولی مومن کی جو ہے یعنی کہ ریکوائرمنٹ ہے، ایمان کا ریکوائرمنٹ ہے اور مومن کی شان ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر پر، ہر فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم کو راضی رہنے کا ہے. حالانکہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ دنیا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا غم اگر ایک انسان کے لیے ہے تو وہ اپنوں کو کھونے کا غم ہے. اس سے بڑا غم جو ہے دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. تو یہ اتنا جو بڑا غم ہے اس میں صبر کرنا، اس میں ثابت قدم رہنا، اس میں جو ہے یہ نہیں بولنا کہ وائی می، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا. تو یہ ہم کو نہیں بولنے کا ہے، بلکہ یہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے تقدیر کے فیصلے ہیں، جو بھی حالات ہیں، اس کے اوپر ہم جو ہے صبر کرنے والے بنے. اپنی زبانوں سے جو ہے کوئی ایسے الفاظ ہم نہ نکالیں. خاص طور پہ دیکھیے کہ جب میت قریب ہوتی ہے، جب میت گھر میں ہوتی ہے یا قریب ہوتی ہے تو وہ اس وقت پر فرشتے بھی جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں اور فرشتے ہر بات پر آمین کہتے ہیں. تو ہم جو ہے کبھی بھی زبانوں سے یہ نہیں بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرے، ناشکری کے الفاظ، کفری الفاظ نکال رہے، اس کے بدل مجھے لے لینا تھا، ایسے الفاظ نکال رہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ٹائم پر بولنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹائم پر اچھے الفاظ نکالیں، میت کے لیے اچھے الفاظ نکالیں، اپنے زندوں کے لیے اچھے الفاظ نکالیں، اپنے خود کے لیے اچھے الفاظ نکالیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام حالات میں جہاں پر انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ وقت پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما، وہ وقت پر ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تو تھام لے جب ہمارے دل جو ہے بے چین رہتے ہیں. تو یہ ہم کو جو ہے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے کا ہے اور وہ وقت پر بھی جو ہے بہت صبر اور استقامت سے رہنے کا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ایکچولی کب ٹیسٹ ہوتا ہے جب ہم جو ہے آزمائش میں رہتے ہیں. اگر ہم جب ہم صحت سے رہتے، آرامی سے رہتے، ہم جو ہے اللہ کی نعمتوں میں رہتے اور وہ ٹائم پہ ہم سوچ رہے کہ بھائی میرا تو ایمان اچھا ہے، میں تو جو ہے مضبوط ہوں اپنے ایمان میں، تو پھر دیکھیے کہ وہ ٹائم پر ہمارا ایکچول میں ایمان ٹیسٹ نہیں ہو رہا. ایمان تو ایکچول میں ٹیسٹ کب ہوگا جب ہمارے اوپر جو ہے آزمائشیں ٹوٹے گی، جب ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، جب ہمارا ایمان کا ایکچول میں ٹیسٹ ہوگا. تو وہ ٹائم پر ہم کو جو ہے ثابت قدم رہنا ہے، چاہے ہمارے جو ہے کوئی اپنے ہاسپٹل میں بیمار ہیں، ایڈمیٹڈ ہیں، یا پھر جو ہے مرحوم ہیں، انتقال ہو گیا کسی کا، ہم ان کو جو ہے کھو چکے ہیں، یا جو بھی ہے، جو بھی حالات ہے، اس میں ہم کو بہت زیادہ ثابت قدم رہنے کا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں بھی جو ہے کرتے رہنے کا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کلاس کا. اور آج جو ہے ہم لوگ آیتیں آگے نہیں پڑھیں گے کیونکہ میں جو ہے ٹوٹلی آج بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اور پھر میں ابھی بھی جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کر سکوں گی اور آیتوں کا جیسے حق ادا ہونا ہے ویسا حق ادا نہیں ہو سکیں گا. تو اور پھر ہم جو ہے بس دعا کریں گے سب کے لیے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ کلاس کا اختتام کریں گے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تعالیٰ
بس تیرا ایک در ہے جہاں پر ہم آئے ہیں اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں تیری معرفت اور تیری یاد کے سوا کوئی اور سکون نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تیری قربت اور تیرے دیدار سے بڑھ کر کوئی اور چین کی بات نہیں ہے۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے ذکر کو اپنے دلوں کی جو ہے ہم جان بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرے ذکر میں ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے روح کا سکون ہے، ہمارے روح کی زندگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تیری تلاوت ہی ہمارے دلوں کی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری رحمت کی امید کی وجہ سے جو ہے ہم آئے ہوئے ہیں، اور تیرے سامنے اللہ تعالیٰ ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت پسند کرتا ہے جب بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بھی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کمیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو توابین سے محبت کرتا ہے۔ یا الہ العالمین، اے تنہا لوگوں کے دوست، اے جو ہے بے کس اور پریشان دلوں کا سہارا، اللہ تعالیٰ تو سب کو سکون دینے والا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی خوشی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سکون نہیں ہے، تیرے یاد کے علاوہ تمام یاد جو ہے فضول ہے، تمام کام جو ہے دنیا میں بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو ایک بار تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو تیرے سامنے ایک بار آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے سامنے ہمیشہ کے فقیر ہیں، ہمیشہ تیری توحید کو مانتے ہیں، تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علاوہ تو تیرے در کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور در ہے ہی نہیں۔ ہم ہمیشہ تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنی ناکوں کو تیرے سامنے رگڑتے ہیں۔ تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی نہیں جو ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے، ہمارے دلوں کے حال کو جان سکتا ہے۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے سامنے آئے ہیں، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے۔ یا الہ العالمین، وہ موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو سکرات کے لمحوں سے گزرنا ہے، ہر ایک کو سکرات کے لمحوں سے گزرنا ہے۔ یا الہ العالمین، ہر ایک کو موت کے فرشتے کو دیکھنا ہے، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے تنہا، اللہ تعالیٰ تنہا قبروں میں جانا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا سامنا کرنے والا ہے۔ یا الہ العالمین، وہ دن آنے سے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو دنیا اتنی ہیچ نظر آتی، اتنی بے وقت نظر آتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ دنیا کے پیچھے ہی ہم بھاگ رہے، اپنی دنیا، اپنی زندگی یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، اپنی زندگی یہ دنیا کو کمانے کے لیے لگا دے رہے۔ یا الہ العالمین، وہ آخرت کو بھول گئے ہوئے ہیں جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر لوٹ کر جانا ہے، جہاں پر جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کشا ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ وہ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پر وہ موت کو بھلا دیے ہوئے ہیں۔ آج ہم وہ موت کو بھلا دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ یقینی چیز کو بھلا دیے ہوئے۔ یا الہ العالمین، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خبر کا تصور سے سانس رک جاتی ہے، وہ اندھیری کوٹری سے، وہ تنگ جگہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے تصور سے سانس رک جاتی ہے۔ یا الہ العالمین، ہماری قبروں کو روشن کر دے، نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو کشادہ کر دے، ہماری قبروں کی منزل کو آسان کر دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کر دے۔ یا الہ العالمین، ہم کو اور ان کو سب کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ان کی بہترین مہمانی کر، اب وہ تیرے ہاتھ میں ہے، وہ تیرے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما دے۔ یا الہ العالمین، اگر وہ گنہگار تھے تو ان کی مغفرت کر دے، اگر وہ نیک تھے تو ان کے درجات کو بلند فرما دے۔
یا الہ العالمین ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو بھی تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے خبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، حشر میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ یا الہ العالمین جب میزان نام اعمال تولا جائے گا اس میں ہماری ہر ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کو بہت بڑا وزن عطا کر دے۔ یا الہ العالمین ہم جو تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے، یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یہ ہمارے چھوٹے عمل کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے۔ یا اللہ پورے معاشرے میں جو بیرا روی پھیلی ہوئی ہے، جو ہیبت پھیلی ہوئی ہے، جو پریشانی پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک دل گھبرایا ہوا ہے، ہر ایک دل پریشان ہے، یا اللہ ہم کو سکون عطا کر دے اور یہ بیماری سے ہماری حفاظت کر دے۔ یا اللہ یہ وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، یا اللہ یہ وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر باقی رکھ، اللہ یہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر باقی رکھ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ بڑے ہمارے بہت عزیز ہیں، یا اللہ ان کو ہم سے مت چھین، ان کو ہم سے مت چھین، اللہ ان کے شفقت کا سایہ ہم پر باقی رکھ۔ یا اللہ جتنے بھی مرحوم ہیں ان کے گھر والوں کا صبر جمیل عطا کر دے، یا اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو سہارا کھو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے تو سہارا بن جا، ان کے لیے تو انتظام کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی اور موت کے درمیان جوجھ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو دور کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ آج تو ہم سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے، آج تو ہم سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے تو ہر جگہ پریشانیاں ہیں، ہر جگہ غم ہے، ہر جگہ رونا ہے، ہر جگہ آنسو ہے، ہر جگہ آہ کی آوازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہو کے منہ پھیر کر بیٹھا ہے، اللہ ہم تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، تو پھر سے ہماری طرف اپنی رحمت کے سائے ہم پر کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت سے ہماری طرف متوجہ ہو جا، تو ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم تیری رضا کے طالب ہیں، ہم تیری رضا کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہو کے منہ نہ پھیر لے۔ تیرے علاوہ ہمارا کوئی اور رب نہیں ہے، اگر تو ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے، ہم آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہم سے منہ نہ پھیر، ہمارے اعمال بے شک بہت برے ہیں، بہت برے، اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال، پر تو ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھ، اللہ تو ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھ، بلکہ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اللہ تعالیٰ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تو نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، ہمارے اوپر رحمت کے سائے کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ پلٹ کر تیرے پاس آتا ہے تو تجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہم پورے تائب ہو کر تیری طرف پلٹ آئے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تمام اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر، ہماری کمیوں پر، ہماری لاپرواہیوں پر، ہمارے جو ہے برائیوں پر، اللہ تعالیٰ ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمام ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ہم جوڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم والدین کا حق ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ غریبوں کا حق ادا کریں گے۔ یا الہ العالمین ہم سب عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑ لیں گے، قرآن کو اپنی جینے کا مقصد بنا لیں گے، قرآن کو اپنے جینے کا مقصد بنا لیں گے، اپنی ذمہ
داری کو دوسروں تک پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ جو ذمہ داری تو نے ہم پر رکھی ہے, ہم تجھ سے اقرار کرتے ہیں, ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں الہ العالمین, تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے خوش ہو جا اللہ, تو ہماری مغفرت کر دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ. جتنے بھی لوگ دعائیں کرنے کو کہیں ان کے جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ تو پورا کر دے یا الہ العالمین. ہم پر رحم فرما, ہم تیرے رحمت کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ. تو اپنے فضل سے ہمیں مزید عطا فرما دے, ہم جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. تمام بہنوں کی جو خواہشات ہے, جو جائز حاجات ہے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے سب کے حال کو, ہر ایک کے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے, اپنی رحمتوں سے, اپنے خزانوں سے اللہ تعالیٰ تو مزید اور مزید عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. تو ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما دے یا الہ العالمین. تو ہمیں اپنی رحمتوں میں تو داخل فرما دے اللہ تعالیٰ. تو ہمارے دعاؤں کو قبول کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے. آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کریے, اپنوں کے لیے دعا کریے انشاءاللہ. تو جو ہے آج انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کے دن ذی الحج کے اوپر خاص طور پہ پروگرام رکھنے کا میرا ارادہ ہے. ذی الحج کا, ذی الحج کی فضیلت, عید الاضحیٰ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیوں جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اور پھر جس طریقے سے اپنے اولاد کو اپنے جو ہے جب سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہم کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے. تو اس کی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ڈسکشن کریں گے منڈے کے دن انشاءاللہ. تو منڈے کے دن اسپیشل پروگرام رہیں گا. آپ لوگ جو ہے ایک دن کے لیے بھی کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو جو ہے گروپ میں ایڈ ہونا ضروری نہیں ہے, صرف لنک بھی ہم لوگ جو ہے ان سے شیئر کر کے ان کو صرف ایک دن کے لیے بھی جو ہے انوائٹ کر سکتے ہیں. تو منڈے کے دن ضرور جو ہے کثیر تعداد میں آپ لوگ جمع ہونے کی کوشش کریے, اپنوں کو بہت سارے جو ہے اپنوں کو جوڑنے کی کوشش کریے, ایک دن کے لیے کنونس کریے ان کو کہ کسی بھی طرح جو ہے ایک دن کے لیے وقت نکالیں. یہی سیم ٹائمنگز رہیں گے انشاءاللہ, اور ہم لوگ جو ہے ذی الحج کے بارے میں ڈسکس کریں گے, اس کی فضیلت اور اس کی حکمتیں جو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اور جو بھی احکامات ہیں اس سے متعلق انشاءاللہ ہم لوگ وہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک ریمائنڈر رہے گا سب کے لیے. تو منڈے انشاءاللہ ملاقات ہوں گی آپ لوگوں سے, اور جیسا ایوری ٹائم جو آپ لوگوں کا یعنی کہ کوئز ہوتا ہے ویکلی سیٹرڈے انشاءاللہ, تو سیٹرڈے کوئز رہے گا, اور اس کا پورشن تھوڑا سا اس بار ڈفرینٹ رہے گا کیونکہ کلاسز نہیں ہونے کی وجہ سے. تو ایک ہی آج کی کل کی ریکارڈنگ ایک ہی رہے گی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ طٰہٰ کے جو آیتیں اس سے پہلے ہم لوگ ایک آڈیو کمپلیٹ کرے تھے, تو باقی کی ایک آڈیو جو